کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک دیتے ہوئے اس نے جھانک کر اندر دیکھا۔ ازمیر شاید اپنے کمرے میں نہیں تھا۔ بالکنی سے اس کی آوازیں آ رہی تھیں، جس کا مطلب تھا شاید وہ موبائل پر کسی سے بات کر رہا ہے۔ اس کی غیر موجودگی پر شکر کرتے ہوئے جلدی سے اس کے کمرے میں داخل ہوئی اور سائڈ ٹیبل پر چائے رکھتے ہوئے اسے آہستگی سے آواز دی تھی۔ ارادہ تھا کہ اسے آواز دینے کے بعد اس کے پلٹنے سے پہلے ہی یہاں سے نکل جائے گی، اور شاید یہ اس کی خام خیالی تھی، کیونکہ مقابل اس سے زیادہ تیز تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اس وقت کی چائے وہ ہمیشہ میرب کے ہاتھ سے ہی پیتا ہے، اور کمرے میں چائے دینے آنے والا وجود بھی وہی ہے، اس لیے کال منقطع کرتے ہوئے جلدی سے واپس پلٹا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس نے تلاوت شروع کی تھی۔ کیا ملازمہ نے اسے آ کر پیغام دیا تھا کہ ازمیر صاحب اپنے کمرے میں چائے مانگ رہے ہیں؟ اور تلاوت مکمل کرتے ہوئے وہ اٹھی، لیکن دوپٹہ ابھی تک اس نے حجابی سٹائل میں لے رکھا تھا، جس میں اس کا حسین چہرہ مزید دلکش لگ رہا تھا۔ چہرے سے پھوٹتا ہوا نور مقابل کو چونک جانے پر مجبور کر رہا تھا، اور ایک سجائے اس کی جانب بڑھتے ہوئے اس کے دل کو دھڑکا رہا تھا۔ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے اس نے فرار چاہی۔ نہ جانے طبیعت خراب سے کچھ ڈاؤن تھی، اسی لیے اس وقت وہ ازمیر کی گہری باتوں اور گہری نظروں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ چائے کا کپ اٹھاتے ہی اس نے ساتھ ہی آگے بڑھ کر اس کے ملائم ہاتھ کو بھی تھام لیا تھا۔ اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے مسکراتے ہوئے صرف 2 قدموں کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ چائے کے کپ کو لبوں سے لگا کر اس نے چائے کی سپ لی اور پھر ایک ادا سے جھکتے ہوئے وہی لب اس کی ہتھیلی پر جما دیے تھے۔ اس کے لمس پر وہ سرخ رنگوں میں نہاتی چلی گئی۔ لب لرزے تھے اور مقابل نے اس کے چہرے سے پھوٹتے ہوئے رنگوں کو بڑی دلچسپی سے دیکھا تھا۔ اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ ذائقہ چیز بنانے والوں کے ہاتھوں کو چومنا فرض ہو جاتا ہے۔ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے وہ اسے مزید گھبرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ میں باہر چلتی ہوں، مجھے کچن میں ناشتے کے معاملات بھی دیکھنے ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ یوں ہی اس کے قریب آنے پر فرار چاہتی ہے، حالانکہ اس کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے دیے ازمیر شاہ کی محبتوں کی گواہی دیتے ہیں، لیکن وہ اتنی ہمت والی نہیں کہ اپنی محبتوں کا اظہار اپنے لبوں سے کر لے۔ اسی لیے یہ حیادار محبت ازمیر کو مزید اس کے قریب کھینچتی تھی۔ کیا ہوا؟ تمہارا چہرہ اتنا زرد کیوں ہے؟ اب اسے گھماتے اس کی پشت کو اپنے ساتھ لگایا۔ اس کی حجابی سٹائل دوپٹے کو کھول چکا تھا، جو سرک کر اس کے کندھوں تک ظاہر کر گیا۔ دوپٹے سے فرار حاصل کرنے کے بعد آپ شاعر کی مانند گرتے بالوں نے بے تابی سے لٹک کر اس کے رخساروں کو چھو لیا۔ ازمیر پلیز، اپنے ہاتھ کو چھڑواتے ہوئے وہ تھوڑا سا دور ہوئی۔ سر چکرا رہا تھا اور سر کو تھامتے وہ وہیں بستر پر بیٹھ گئی۔ مجھے لگتا ہے میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اور ازمیر فوراً کپ رکھتے اس پر جھکا، اس کے گال سے تپاتے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا جانا؟ از ایوری تھنگ اوکے؟ اس نے یوں بے تاب ہو کر پوچھنے پر اس نے سر اٹھا کے اس بات میں سر ہلایا۔ میں ٹھیک ہوں، بس رات سے شاید کچھ ایکسٹرا کھانے کی وجہ سے گڑبڑ ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، میری ایک بہت ضروری میٹنگ ہے، اس کے بعد میں نے جلدی واپس آ جانا ہے۔ میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا، تیار رہنا۔ اپنا حکم صادر کرتے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کر چکا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں مما کے ساتھ چلی جاؤں گی، ویسے بھی اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس نے نظر جھکاتے انکار کر دیا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ یہ انکار ازمیر شاہ کے غصے کو ہوا دے گا۔ اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کرتے ہوئے اپنی تیز گم سانسوں کو اس کے وجود پر چھوڑنے لگا۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ مجھے انکار مت کیا کرو؟ نہ لفظ سے مجھے بہت نفرت ہے، لیکن یہ نفرت مزید بڑھ جاتی ہے جب یہ تمہارے منہ سے نکلتا ہے، خاص طور پر میرے لیے۔ اس کا یہ جنون مقابل کی محبت کی گواہی تھا، اور اسی جنونی محبت کو وہ خود پر رشک کرتی تھی۔ اسے ازمیر شاہ کی اتنی گہری محبت حاصل تھی، اس کے علاوہ اسے کیا چاہیے تھا؟ آج کل کی لڑکیوں کی طرح وہ بھی خود کو خوش نصیب تصور کرتی۔ ہاں، لڑکیاں اس ڈیشنگ پرسنالٹی والے شخص پر مر مٹنے کے لیے تیار تھیں، وہیں وہ اس کے علاوہ کسی کو بھاؤ نہیں دیتا تھا۔ اسے دیکھنا، اسے اپنے قریب کرنا، اسے چاہنا، یہ اس کی محبتوں کا اظہار تھا، اور وہ اسی لیے خود کو سمیٹتے اسے دور ہوتی، کیونکہ اس محبت میں حد سے گزرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ وہ شخص محبت میں حد سے گزر کر اپنے جنون کو اس پر ظاہر کرتے، اور نکاح سے پہلے ہی وہ داغدار ہو جائے۔
یعنی اسے محبت میں بھی اپنی حدود کا خیال تھا، اور یہی در حقیقت حیادار محبت ہوتی ہے۔ پلیز عزمی، میرے اس قدر قریب نہ کریں۔ اس کے سینے پر اپنا ہاتھ جماتے اس نے التجا کی، اور وہ فوراً اس سے دور ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، نہیں آؤں گا، بس جلد سے جلد نکاح ہو جائے، اس کے بعد تم کبھی بھی خود کو میری پناہوں سے دور نہیں رکھ پاؤ گی۔ اور اس کی بات پر ہلکا سا مسکرا دی۔ جاؤ اب ریسٹ کرو، اور لازمی تیار رہنا، میٹنگ کے بعد میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہا ہوں۔ آنکھ کا کونا دباتے جھک کے اس کے ماتھے پر لب رکھتے اسے جانے کے لیے کہہ چکا تھا، اور وہ فوراً کمرے سے نکل آئی۔ یا اللہ، یہ شخص اور اس کی گستاخیاں! اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے گہری سانس کو خارج کر کے خود کو نارمل کیا، اور اپنے کمرے میں آ کے طبیعت اس کی رات سے ہی خراب تھی۔ صبح فجر کے لیے بھی اٹھی تو اسے بار بار کہہ رہی تھی سر چکرانا، لو فیل کرنا، لیکن یہ چیز اب متواتر بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ناشتے کے بعد میٹنگ کے لیے چلا گیا، جو کہ سارا دن ہی ایسے بستر پر پڑی رہی۔ اس نے دوا لے لی تھی، لیکن طبیعت کچھ بہتر نہیں ہو رہی تھی۔ یہ تقریباً دن کے 3 بجے کا وقت تھا جب ازمیر نے اسے کال کی۔ سائڈ ٹیبل پر پڑے موبائل کو اٹھا کر اس نے کان سے لگایا۔ جانے من طبیعت اور مزاج کیسے ہیں؟ اس کا موڈ ہمیشہ کی طرح خوشگوار تھا۔ کچھ بہتر ہوں، لیکن زیادہ نہیں۔ ملائم سی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی اور وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ چچی جان بتا رہی تھی کہ تمہیں بار بار کیا آ رہی ہے اور چکر بھی ہے، اسی لیے اٹھ کر فوراً تیار ہو جاؤ، ہم ڈاکٹر کو دکھانے جا رہے ہیں۔ اور اس نے بس جی کہہ کر کال کاٹ دی۔ ایک نظر موبائل پر ڈال کر اس نے موبائل ڈیش بورڈ پر رکھا ہی تھا جب ڈاکٹر علی کی کال سے موبائل جگمگا اٹھا، اور وہ ذرا سا مسکرایا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ ابھی میرب کو ڈاکٹر علی کے پاس ہی لے کر جائے گا، جو کہ نہ صرف اس کا بہترین دوست تھا بلکہ ایک میڈیکل اسپیشلسٹ بھی۔ وہ اس کے متعلق ہی سوچ رہا تھا کہ اس کی کال آ گئی۔ بول جانی، آج شام پارٹی کا ارادہ رکھتا ہے؟ علی کی خوشگوار آواز اسے بھی مسکرانے پر مجبور کی۔ ارے ارادے کا کیا ہے، بنا لیں گے، لیکن اس سے پہلے مجھے ایک ضروری کام ہے، اس نے کہہ دیا، اور علی کی جانب سے کچھ دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ میٹنگ اٹینڈ کر کے آ رہے، اس کے بعد کون سا ضروری کام ہو سکتا ہے تمہیں؟ وہ شاید وضاحت چاہتا تھا، لیکن وہ وضاحت دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ کوئی مریضہ جسے بار بار کہہ آ رہی ہو، چکر آ رہے ہوں، لو فیل ہو رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کا دماغ تو ابھی تک میرو کی بیماری میں اٹکا ہوا تھا، سو وہ ساری باتیں بھلا کر کسی سے خوشگوار گفتگو کیسے کر سکتا تھا جب تک اس کی میرو صحت یاب نہ ہو جائے؟ اور ڈاکٹر علی شاید کسی اور ہی موڈ میں تھا۔ اس کی جانب سے ایک بربور کہہ کر سنائی تھی، لگتا ہے میرا بھابھی سے تمہاری شکایت لگانا پڑے گی، آج کل کن چکروں میں پڑ گئے ہو تم؟ علی صرف مذاق میں بات کر رہا تھا، اور وہ اچھا خاصا چونک گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس کی آواز ابھی بھی سنجیدہ تھی، لیکن اس میں کوئی خدشہ نہیں تھا۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر کسی مریضہ کو کیا آ رہی ہے، چکر آ رہے ہیں، لو فیل ہو رہا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ پریگننٹ ہو۔ اب یہ پریگننٹ کرنے والا ازمیر شاہ ہے یا کوئی اور، اس کا مجھے اندازہ نہیں، علی نے ہنستے ہنستے کہہ دیا تھا۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ میرب کے بارے میں پوچھ رہا ہے یا کسی اور کے بارے میں۔ وہ صرف بات کو مذاق میں لے رہا تھا، جبکہ مقابل کے تاثرات لمحے بھر میں اتنے سنجیدہ ہوئے کہ وہ وہیں ٹھہر سا گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ایسی کنڈیشن میں اور عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں؟ وہ جیسے بات کو وضاحت میں سمجھنا چاہتا تھا، اور ڈاکٹر علی نے ابھی بھی اس کی بات کو کچھ خاص سیریس نہیں لیا۔ زیادہ امکان تو پریگننسی کے ہیں، اور مریضہ کو ٹھیک سے دیکھ لینے کے بعد ہی اندازہ ہوگا کہ علامات غلط ہیں یا ٹھیک۔ اس نے علی کی پوری بات بھی نہیں سنی تھی۔ کال کاٹ کر موبائل ڈیش بورڈ پر پھینکتے اس نے گاڑی کو ایک سائڈ پر لگا دیا۔ چچی کی باتیں، میرب کا سے دور جانا اور اس کا مرجھایا ہوا چہرہ، زرد رنگت بار بار کہہ آنا، اور ڈاکٹر علی کی بات، ایک شخص نے اس کے جنون پر اتنی شدت سے حملہ کیا کہ لمحے بھر میں محبت غائل ہو کر شک کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ وہ ایسا ہی شخص تھا، میرب کو کسی اور کے ساتھ دیکھنے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر کوئی ازمیر شاہ سے پوچھتا کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا خوف کون سا ہے تو وہ یہی بتاتا کہ وہ میرب کو کھونا نہیں چاہتا۔ اس کی جانب سے کوئی ایسی خبر نہ آئے جو ازمیر شاہ کو اندر سے توڑ دے، اور اس وقت بھی وہ صرف شک کی بنیاد پر سوچ رہا تھا۔ یعنی میرب میرے قریب نہیں آتی، میرے سامنے حیادار بنتی ہے، لیکن در حقیقت
وہ کسی اور کے ساتھ وابستہ ہے؟ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ کر وہ اپنے سر کو گراتا چلا گیا۔ دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ وہ مضبوط بٹ تھا، لیکن پسندیدہ عورت کی محبت کے سامنے وہ ذرا بھی مضبوط نہیں تھا۔ وہ اسے نہیں بانٹ سکتا تھا۔ جس طرح ریش ڈرائیونگ کر کے وہ حویلی پہنچا اور سیدھا میرب کے کمرے میں آیا تھا، صرف وہی جانتا تھا۔ اسے دھار سے دروازہ کھولتے دیکھ کر میرب حیران ہو کر پلٹی۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ تیار ہو رہی تھی۔ چلیں شاہ صاحب، اس نے نرمی سے اسے دیکھ کر کہا۔ وہ ذرا سی حیران تو ہوئی تھی ازمیر کے رویے پر، لیکن اس نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی اور اس کے چہرے پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے آیا۔ اس کی گرفت پر، اس کے انداز پر میرب کافی حیران تھی، لیکن دل میں خود کو مطمئن کر رہی تھی کہ شاید وہ اس کی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے۔ گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی اور وہ بار بار سر گھماتے ہوئے ازمیر کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کیا سب کچھ ٹھیک ہے شاہ صاحب؟ اتنی تیوری کیوں چڑھا رکھی ہے؟ اپنے لبوں کو مبہم مسکراہٹ میں ڈھالے وہ کہہ گئی، اور ازمیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ دیکھو، مجھے سچ سچ بتانا۔ اگر تم نے مجھے جھوٹ بتانے کی کوشش بھی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ بڑی سختی سے کہہ رہا تھا، اور میرب تو ہکا بکا رہ گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا ازمیر؟ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اور وہ مزید سلگ اٹھا تھا۔ دل میں یہ خیال پنپ رہا تھا کہ اس کے سامنے معصوم بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ نہ جانے اسے کیا ہوا۔ گاڑی اسپتال کی جانب موڑنے کی بجائے اس نے گاڑی اپنے فلیٹ کی جانب موڑ دی، جس نے علیحدہ اپنے نام پر لے کر رکھا ہوا تھا۔ بعض اوقات کسی میٹنگ کے سلسلے میں، بعض اوقات خود کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے وہ یہیں چلا آتا، یا دوستوں کے ساتھ کوئی پارٹی۔ لیکن اس وقت میرے کے ساتھ یہاں آ رہا تھا۔ گاڑی سے اتر کر ایک بار پھر اسے سختی سے تھامتے ہوئے وہ اندر لے آیا۔ صوفے پر اسے دھکیلتے ہوئے وہ اس پر جھکا تھا۔ میں وہ کسی تیسرے کے منہ سے نہیں سن سکتا، لیکن اگر تم مجھے بتاؤ گی تو ہو سکتا ہے میں برداشت کر لوں، پلیز۔ وہ عجیب طریقے سے بیہیو کر رہا تھا، اور میرب دھڑکتے دل اور سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ آخر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا برداشت نہیں کر سکتے ازمیر؟ خوف کی وجہ سے ایک بار پھر اندرونی نظام گڑبڑ ہو رہا تھا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ ایک بار پھر اس کا جی متلانے لگا، اور ازمیر کی بات سنے بغیر وہ اسے دور دھکیلتے ہوئے واش بیسن کی جانب بڑھی، اور لگاتار آنے والی کہنے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی وہیں فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ وہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر اسے سہارا دیتا۔ کافی دیر کے بعد خود کو نارمل کرتی وہ خود کو سنبھال کر باہر لے آئے۔ گھر چلیں پلیز، میری طبیعت بہت خراب ہے۔ اور وہ اس کے چہرے کو تھامنے کی بجائے دبوچ چکا تھا۔ تم پریگننٹ ہو؟ اس نے پہلی بار اس جنونی شخص کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کی چمک نہیں بلکہ شک دیکھا تھا، اور اس کا دل تھم سا گیا۔ آپ کیا بکواس کر رہے ہیں ازمیر؟ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے بری طرح اس کے ہاتھوں کو جھٹک چکی تھی۔ میں نے خود ڈاکٹر علی سے بات کی، اور اس کا کہنا ہے کہ ایسی حالت میں عموماً عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں، اور تم بھی پریگننٹ ہو۔ تم نے مجھے چیٹ کیا میرب۔ وہ اتنے زور سے دھاڑا کہ کانپتے ہوئے سے دور ہو گئی۔ اپنی خراب طبیعت کو تو بالکل ہی فراموش کر گئی تھی، اور اس وقت اس کا دل زخمی ہو رہا تھا تو صرف شخص کے رویے کی وجہ سے۔ وہ اس پر شک کر رہا تھا۔ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے زور سے اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ تو یہ تھی آپ کی محبت، جو ایک بے بنیاد سے شک میں لپٹ کر آپ کو ظاہر کر گئی۔ میری خوش نصیبی ہے کہ آپ وقت سے پہلے ایکسپوز ہو رہے ہیں ازمیر شاہ، ورنہ میں تو آپ کو مسیحا سمجھ بیٹھی تھی۔ اور وہ جو پہلے اسے لپٹا کھڑا تھا، اس نے مزید غصے سے اسے دھکیلتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اور تمہاری پارسائی بھی نکل کر میرے سامنے آ گئی ہے۔ میں تمہیں 24 گھنٹے کا وقت دے رہا ہوں، ورنہ میں گھر کے ہر فرد کو بتا دوں گا تمہاری اصلیت کے بارے میں۔ تم جو کچھ چھپا رہی ہو اسے میرے سامنے بیان کرو۔ اور اس کی پکڑ پر اپنے آنسوؤں کو حلق میں اتارتے وہ بس روتی رہ گئی۔ یا اللہ، یہ تھی اس کی محبت، یہ تھا اس کی محبت کا بھرم۔ وہ شخص جسے بچپن سے دیکھتی چلی آئی تھی، جس کے نام سے منسوب تھی، آج وہ ایک بے بنیاد شک کے باعث اس کی گردن دبوچے کھڑا تھا۔
آج وہ سب کے سامنے سبت کے ڈار ثابت کرنے کے لیے اس پر دباؤ ڈال رہا تھا کہ وہ سب کچھ مان لے جو ہوا ہی نہیں ہے۔ وہ جس طرح گھر واپس آئی تھی صرف وہی جانتی تھی۔ آتے ہی کمرے میں چلی گئی اور اپنے بستر پر لیٹتے اس نے اپنی آنکھوں کو بہہ جانے دیا تھا۔ وہ منظر بار بار اس کے ذہن پہ چھایا ہوا نہ تھا، وہ بار بار اسے رونے پر مجبور کر رہا تھا۔ یا اللہ! تکلیف سے سمٹتے ہوئے وہ اسی کے بارے میں سوچتی رہی، یہاں تک کہ گہری نیند میں چلی گئی، جبکہ دوسری جانب ازمیر اسے حویلی کے سامنے اتار کر وہیں سے واپس چلا گیا۔ دونوں نے محبت کی بجائے بدگمانی کی راہوں کا انتخاب کر لیا تھا، اور یہ راہیں کتنی دردناک ہوتی ہیں اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ اگر چاہتی تو شاید کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنے ٹیسٹ کر لیتی، اس شخص کو دکھا دیتی، لیکن اب اسے محبت کی اس ٹوٹے ہوئے بھرم کو دیکھنا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی اس بے نام سے محبت میں لپٹے ہوئے شخص کو کہ وہ کہاں تک جاتا ہے۔ اگر آج اسے ثبوت دینے پر چل پڑتی تو شاید زندگی بھر اسے ثبوت طلب کرتا رہتا، اور ایسی زندگی کا انتخاب کم سے کم میر سلطان کی توقع نہیں تھی۔ اگلے 2 دنوں تک وہ بخار میں پنکتی رہی۔ اس کی ماں نے بارہا کہہ لیا کہ وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گی، اس کا چیک اپ کروائیں گی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ وہ چاہتی تھی اسے ایک موقع دے، وہ اس کے پاس پلٹ آئے اور آ کر اسے محبت سے تھام کر معافی مانگ لے، اس سب کو ایک بدگمانی کہہ کر بھول جائے۔ لیکن وہ تو اپنے اندر ہی ایسا زہر پال چکا تھا جو انا اور ضد کا زہر تھا، ایسا شک کا کیڑا جو ہمارے رشتوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے، اور ہم خالی ہاتھ لیے اسے تھام کر بیٹھتے رہتے ہیں، نہ کہ آگے بڑھ کر یقین سے اس کا علاج کریں۔ اس روز وہ پورے 2 دنوں کے بعد اسے اپنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ مرجھائے ہوئے وجود کے ساتھ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر گہری سوچ میں گم تھی جب وہ اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بھی اچھا خاصا نڈھال تھا، چہرہ مرجھایا ہوا، لٹکے ہوئے کندھے، اور اس کے سامنے آنے کے بعد اسے دیکھتا قریب بیٹھ گیا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں کتنی اذیت میں مبتلا ہوں، وہ کہہ گیا، اور نم آنکھوں سے بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ اور اذیت کس طرح کی ہوتی ہے مجھے بہتر کوئی جانتا ہی نہیں، جواب دو بدو آیا تھا۔ ازمیر دانت پیس کر اسے دیکھتا رہ گیا۔ آخر مان لینے میں کیا حرج؟ اگر تم مجھے دھوکہ دے چکی ہو تو یہ کسی دوسرے کی زبان سے سننا میرے لیے زیادہ درد دینے والا ہوگا۔ جانتی ہو، اس بات کا اندازہ مجھے پہلے سے تھا جب تم اپنی خالہ کے گھر رکنے کے لیے گئی، جب تم حماد کے ساتھ واپس آئی، تب سے ہی مجھے اندازہ تھا کہ تم کچھ ایسے ہی گل کھلاؤ گی۔ وہ پچھلے واقعے کو بیان کر رہا تھا جو کچھ دن پہلے ہی ان کے درمیان لڑائی کی وجہ بنا۔ اس روز بھی حماد اسے چھوڑنے آیا اور ازمیر اسی طرح ہتھے سے اکھڑ گیا۔ تمہیں ضرورت کیا تھی اس شخص کے ساتھ آنے کی؟ تو مجھے کہہ سکتی تھی، ڈرائیور کے ساتھ واپس آ سکتی تھی اور وہ اکا بکا ازمیر کو دیکھتی رہتی۔ حماد تم پر کوئی حق نہیں رکھتا میرت، تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے، اور غصہ کود کر اس کی ناک پر سوار ہو گیا۔ حق تو آپ بھی مجھ پر نہیں رکھتے ازمیشہ، ابھی تک تو ہماری صرف منگنی ہوئی ہے۔ جس طرح میں آپ کی کزن ہوں، بالکل اسی طرح حماد کی بھی کزن ہوں، اور حماد یہ بات اچھے سے جانتا ہے کہ میں آپ سے منسوب ہوں۔ وہ اسے آئینہ دکھا چکی تھی، اور ان دونوں کے درمیان ایک بڑی لڑائی کی وجہ بنا، اور آج بھی وہ حماد کو درمیان میں لا رہا تھا۔ اس نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ خدا کا واسطہ ہے مجھے میری نظروں میں مت گرائیں شاہ صاحب، اگر زندگی سے جانا ہے تو دروازے کھلے ہیں، چپ چاپ واپس چلے جائیں، لیکن میری ذات کو یوں تذلیل کا نشانہ بنا کر مت جائیں کہ میں دوبارہ کسی کا ہاتھ تھامنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچوں۔ اور اس بار بھی اس نے دھکیلتے اسے بیڈ گراؤنڈ سے لگا دیا۔ یعنی تو میرے بعد بھی کسی کا ہاتھ تھامو گی؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں اس قابل چھوڑوں گا؟ کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اس پر حاوی ہو رہا تھا، حالانکہ گھر میں سب لوگ موجود تھے۔ اگر میں چاہوں تو ابھی اسی وقت تمہاری عزت کو تار تار کر دوں، میں تمہیں تمہاری ہی نظروں میں گرا کر تمہیں بتاؤں کہ ایک مرد کا نظروں سے گرانا کیا ہوتا ہے۔ اس کے بے تحاشا قریب آ کر اس کی ذات کو تذلیل کا نشانہ بنا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اتنے سخت لہجے میں کہہ رہا تھا کہ میرب کا دل یہ بات تسلیم کر ہی نہیں پایا کہ وہ شخص اس حد تک بھی جا سکتا ہے۔ میری بات سنیں ازمیشہ، اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے نرمی سے اس کے چہرے کو تھامتی رہ گئی، لیکن وہ شخص اس قدر جنونی ہو چکا تھا کہ اس کی گردن پر لب جمائے سے کام جانے پر مجبور کر گیا۔ میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا،
جس شخص نے تمہارے وجود پر اپنے نشانات چھوڑے ہیں، بس ایک بار مجھے اس کا نام بتا دو۔ اور اس نے اس بار ازمیر کو دھکیلتے ہوئے خود سے دور کر دیا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں میری بات سنیں۔ لیکن ازمیر کا جنون بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اسے یوں ہاتھ نگارتا تھا جیسے کہ اس کی ملکیت ہو، اور نہ جانے سے کیا سوچی گھماتے ہوئے ہاتھ کا زناٹے دار تھپڑ اس نے ازمیر شاہ کے چہرے پر مارا اور وہ وہیں ساکت رہ گیا۔ خبردار، اگر میرے قریب آنے کی کوشش کی تو آپ میری محبت ہے اور مجھے اپنی محبت پر شرمندہ نہ کریں۔ اور ازمیر نے سیخ پا ہو کر اسے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا تھا۔ اس کا وجود بخار سے تپ رہا تھا۔ وہ بخار کی وجہ سے کھڑی ہونے کے قابل نہیں تھی۔ شدید ذہنی ڈسٹربنس اور جسمانی کمزوری اس کے باوجود اس شخص کا رویہ ازمیر نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتے سرخ آنکھوں کو اس کے حسین چہرے پر گاڑ دیا۔ تو یہ تھی تمہاری اصلیت، یہی باقی تھا جو تم نے کر دکھایا تاکہ میری آنکھوں پر بندھی تمہاری محبت کی پٹی اتر جائے۔ وہ گھراتے ہوئے اس کے کان کے قریب آ کر اپنے لہجے کی زہر کو انڈیل رہا تھا جو اس کی سماعتوں میں اتر کر اسے بھی زہریلا کر رہی تھی۔ اور اگلے ہی لمحے اس نے جو کچھ کیا وہ اسے ہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ اپنی انگوٹھی اپنی انگلی سے اتارتے ہوئے اس نے کھینچ کر میرے کے منہ پر دے ماری۔ یہ رہی تمہارے نام کی انگوٹھی جسے تمہاری محبت میں میں تمہارے منہ پر مارے جا رہا ہوں، اسی شخص کے ساتھ جس سے تمہارے تعلقات ہیں، جس کی بنا پر تم نے میرے منہ پر تھپڑ مارے۔ اور وہ حیران و پریشان کھڑی رہ گئی۔ یہ وہی شخص تھا جو اس کی محبت کی قسمیں کھاتا تھا، وہی شخص اس کے حسن اور معصومیت کا دم بھرتا۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں آپ سے محبت کرتی ہوں ازمیر۔ اس نے آگے بڑھ کر ازمیر کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا تھا۔ اس بار وہ التجا کری تھی لیکن ازمیر نے نہ ہی اس کی آنسوؤں کی پرواہ کی اور نہ ہی اس کی درد میں لپٹی ہوئی التجاؤں کی، بلکہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ یہ بات تمہارے اور میرے درمیان میں رہے گی۔ اگر تم اپنی ماں باپ کو یا گھر کے کسی بھی فرد کو بتاؤ گی تو اپنے منہ سے بتاؤ گی تاکہ گھر والوں کو تمہارے منہ سے تمہاری بد کرداری کے بارے میں معلوم ہو۔ اس کے منہ کو سختی سے دبوچ کر وہ اسے کہے جا رہا تھا اور بہتی آنکھوں کے ساتھ وہ بس اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ایک وفادار شخص کے لیے اپنی محبت سے دور جانا، کس قدر مشکل ہوتا ہے ایک ایسے شخص کو اپنے وجود سے الگ کرنا جو ایک عرصہ آپ کے وجود کا حصہ رہا ہو۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی لیکن اس روز ازمیر اسے اس طرح سسکتے اور بلکتا ہوا چھوڑ کر چلا گیا۔ اگلے 2 دنوں تک وہ مزید اسی طرح اپنے کمرے میں بند رہے۔ اس کی ماں پوچھ پوچھ کر تھک چکی تھی لیکن آئے وہ کسی کو کچھ بتاتی بلکہ چپ چاپ اس شخص کی منتظر رہی جو اس کے پاس لوٹ آئے۔ 1 ہفتے تک نہ ہی ازمیر واپس حویلی آیا اور نہ ہی اس سے ملاقات کی۔ گھر والوں کو کچھ خدشات تو تھے لیکن وہ ہر بار مکر جاتی اور ازمیر سے کچھ پوچھ رہی بیکار تھا۔ وہ کبھی بھی سیدھی بات کا سیدھا جواب دینے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ ایک معمولی واقعہ نہیں تھا جسے وہ بھول جاتی۔ ٹھیک 1 ہفتے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ وہ شخص اپنی ضد اور انا میں واپس پلٹنے کی بجائے اسے چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیرون ملک جا رہا ہے، نہ جانے کتنے مہینوں کے لیے، کتنے سالوں کے لیے۔ اس رات ایک بار پھر اس کے کمرے میں آئی، اپنی انا کو مار کر اس کی انگوٹھی کو اٹھا کر اپنے سینے پر بازو باندھتے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ازمیر نے ایک نظر اس کے حسین چہرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، اور اسے زیادہ دل برداشتہ بات کیا ہو سکتی تھی۔ بس کریں، ناراضگی چھوڑ دیں شاہ صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے، خدا کے لیے میرا یقین کریں۔ اس کی ظاہری حالت چونکا دینے والی تھی۔ وہ جس طرح مرجھایا ہوا چہرہ لیے اس کے سامنے کھڑی تھی، اس کی نگاہوں میں خود بخود طنز ابھر آیا۔ 1 ہفتے کے بعد تمہیں حماد نے تو احساس نہیں دلایا کہ تمہیں جا کر مجھ سے معذرت کرنی چاہیے، مجھے حقیقت بتانی چاہیے، حقیقت کو چھپانا چاہیے۔ ابھی بھی اپنے بیگ کو پیک کرتے ہوئے اس کا دل جلا رہا تھا اور میرب نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا۔ اس انگوٹھی کو پہن کر جا تاکہ مجھے یقین رہے کہ ازمیر وہاں بھی میرا ہے۔ اور اس نے سختی سے میرب کے دونوں ہاتھوں کو جھٹک دیا تھا۔ چاہے مجھے یقین ہو یا نہ ہو، تمہیں یقین دلانا ضروری ہے۔ وہ ایسا نہیں تھا، وہ کبھی بھی اس کے ساتھ ایسی بات نہیں کرتا تھا جس طرح کا رویہ اس وقت اختیار کیے ہوئے تھا۔ بس کر دیں، اگر یہ بدگمانی ہے تو اسے ختم کریں، اگر یہ کوئی سزا ہے تو اسے محدود کر دیں تاکہ میرے لیے برداشت کرنا آسان ہو۔
اور میرب کے بازو کو سختی سے دبوچتے اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکال چکا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح اسے اپنی زندگی سے باہر نکالا تھا۔ عورت پر صرف ایک بار یقین کرنا چاہیے، اگر وہ ایک بار میں ہی آپ کا یقین توڑ دے تو دوبارہ دہراتے ہوئے آپ بے وقوفی کرتے ہیں، اور میں ہرگز بے وقوف نہیں ہوں۔ بس جو ہو چکا تھا وہ کافی تھا، اس کے بعد اسے کیا دیکھنا تھا؟ وہ جسے اپنی محبت کا محرم سمجھتی رہی، جسے اپنے لیے ایک بہترین انتخاب سمجھتی رہی، وہ اس کی ذات کو زلزلوں کی زد میں دھکیل کر حقیقتاً جا چکا تھا۔ یہ کوئی ڈرامہ نہیں تھا، کوئی اداکاری نہیں تھی، یا وقتی ناراضگی نہیں، بلکہ اس کی ذات پر لگایا ہوا بہتان تھا، جسے وہ کسی کے سامنے بیان کرنے سے بھی کتراتی تھی۔ امی اسے اکثر کہا کرتی تھیں، لڑکیوں کی عزت بہت نازک ہوتی ہے، اگر شیشہ پتھر پر گرے یا پتھر شیشے پر گرے، دونوں صورتوں میں ٹوٹتا صرف شیشہ ہی ہے، اور عورتوں کی عزت کانچ کی طرح نازک ہوتی ہے۔ وہ صرف اسی وجہ سے ہنگامہ نہیں کر سکتی تھی، گھر والوں کو علم ہو جائے گا، اس کی پاک دامنی پر سوال اٹھیں گے۔ وہ چاہتی تھی کہ ازمیر بات سمجھ جائے، اگر کوئی اور اس کی حالت نہیں سمجھ رہا تو وہ بے تحاشا محبت کرنے والا شخص اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، چاہے اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائے، اس کے سارے ٹیسٹ کروائے، لیکن ایک بار یقین سے اس کا ہاتھ تو تھامے۔ لیکن وہ ہاتھ تھامنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور وہ ہرگز ایسا نہیں چاہتی تھی کہ خود کو کسی کاغذ کے ٹکڑے کا محتاج کرے اور اپنی ذات کو مزید صفائیاں دیتی پھرے۔ سو جس نے جانا وہ چپ چاپ چلا گیا۔ دن بیتتے چلے گئے، اور ہر بیتتے ہوئے دن نے اسے ذہنی طور پر اس قدر ڈسٹرب کیا تھا کہ بالکل ذہنی مریضہ بن چکی تھی۔ اس کے بغیر رہنا اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ جس کے سامنے رہتے اس کی آنکھوں کا پیٹ بھرتا تھا، اب دور چلا گیا تو کوئی رابطہ ہی نہیں رکھا، اور اپنی عادت سے اور اپنی محبت سے مجبور ہو کر ایک بار پھر خود کو گراتے اس نے ازمیر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ازمیر اسے ہر جانب سے بلاک کر چکا تھا۔ گھر والوں سے بات ہوتی، اس کی ماں نے کتنی بار پوچھا تھا کہ تم سے بات کرتا ہے، اور وہ خاموشی اختیار کر لیتی۔ زیادہ کریدنا وہ بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ حویلی کا ماحول بہت سخت تھا، اور ایسی صورتحال میں بار بار بچوں کو ایک دوسرے کی جانب متوجہ کرنا معیوب بات سمجھی جاتی۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ نہ جانے کتنی دیر تک اپنا عکس دیکھتی رہی۔ گئے ہوئے شخص کو 1 مہینہ ہو چکا تھا، اسے 1 مہینے میں نہ ہی وقت گزرا، نہ ہی اس نے خود کو بدلا۔ آخر کب تک سوگ مناتی رہے گی اس کی محبت کا، جسے وہ اپنے گلے سے اتار کر گیا ہے؟ اب وہ تب تک واپس نہیں آئے گا جب تک تم اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ جاتی۔ یہ صرف ایک بہانہ تھا میرب سلطان، وہ صرف تم سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے چلے گئے، اس کا ضمیر اسے حقیقت دکھا رہا تھا، جسے وہ دیکھنے سے کتراتی چلی آئی۔ چاہے حقیقت سے جتنا بھی منہ موڑ لی، لیکن حقیقت یہی تھی۔ آج کافی دنوں کے بعد وہ سدرا سے ملنے کے لیے آئی، صرف اپنے موڈ کو فریش کرنے کے لیے۔ اس نے سدرا کی کمپنی کا انتخاب کیا۔ سدرا جیسی ہسمکھ لڑکی کے ساتھ اس کے تعلقات بچپن سے اچھے تھے، اور اس وقت بھی اس کے ساتھ بیٹھی وہ بات بات پہ مسکرائے جا رہی تھی۔ ویسے میں نے سنا تھا کہ بہت جلدی تم لوگوں کی شادی متوقع ہے، پھر ازمیر بھائی کا یوں چلے جانا؟ سدرا نے وہی قصہ چھیڑ دیا جس قصے کو چھیڑنے سے اجتناب کرتی تھی۔ کچھ باتوں میں تاخیر ہونا ٹھیک ہوتا ہے سدرا، بلکہ میرے خیال میں کچھ باتوں کو ختم ہو جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ 1 ہفتے کی نسبت اس کا لہجہ اب قدر بدلا ہوا تھا، قدرے مضبوط لہجہ۔ اس سے پہلے کہ سدرا مزید چھان بین کرتی، اس نے ملتجی نظروں سے اسے دیکھا۔ جا کچن میں میرے لیے چائے اور پکوڑے لے کر آ، کب سے ملازمہ کو کہا ہوا ہے، میں ذرا چھت پر جا رہی ہوں، وہیں آ جانا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ تفصیل سے ہر ایک شخص کو ایک قصہ سنانے بیٹھ جاتی کہ اس شخص کی محبت کا برہم کس قدر کچا تھا، یا شاید جانے میں اسے بھی ابھی بھی انتظار تھا کہ وہ لوٹ آئے گا اس کی جانب۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ اب اس کا لوٹ آنا یا نہ لوٹنا اس کے لیے ایک بھی معنی رکھتا تھا۔ ہلکی پھلکی بارش کا موسم تھا، ٹھنڈی ٹھار ہوا نے اس کے افسردہ حسن سے چھیڑخانی شروع کر دی۔ سیاہ رنگ کی گھٹنوں کو چھوتی کوئی فراق جس میں گولڈن کلر کی کڑھائی کی گئی تھی، اس کے نیچے سمپل ٹراؤزر اور سر پر خوبصورتی سے جمائے گئے دوپٹے کے ساتھ ہی وہ چھت پر چلی آئی۔ ٹھنڈی ٹھار ہوا اس کے بالوں سے الجھنے لگی، حسین دوپٹہ اترتے ہوئے اس کے کاندھوں پر پھیل گیا۔ ارے
آپ آئی ہوئی ہیں؟ مجھے کسی نے بتایا کیوں نہیں؟ اپنی گافی کا مگ تھامے مسکراتا ہوا چھت پر آیا تھا۔ شاید اس نے اسے آتے ہوئے دیکھا تھا یا پھر یہ محض اتفاق تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ جی بھر کر بدمزہ ہوئی۔ کچھ وقت خود کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی، سدرا سے ملاقات کرنا چاہتی تھی، اسی لیے حماد نے نہ جانے کتنی بار چوری چھپے اس کے حسین چہرے کو دیکھنے کے بعد نظروں کو جھکا لیا۔ یعنی وہ صاف جتا رہی تھی کہ ہاں، وہ اس سے ملاقات کا ارادہ نہیں رکھتی، بلکہ صرف سدرا سے ملاقات کرنے کے لیے آئی ہے۔ کیا بات ہے؟ کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ وہ پوچھ بیٹھا، بالکل اسی طرح جس طرح پہلے کبھی پوچھ لیا کرتا۔ ہاں، پریشان ہوں حماد صاحب، اور چاہتی ہوں کہ آپ میری پریشانی میں بے جا مداخلت کر رہے ہیں۔ سرخ چہرے کے ساتھ آٹتی وہ بے وجہ ہی سختی کر کے، اور حماد اس کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ یقیناً پریشانی بڑی تھی جو اس طرح ریئیکٹ کر رہی تھی، ورنہ اس جیسی نرم و ملائم لہجے والی لڑکی کبھی بھی اس طرح بات نہیں کر سکتی تھی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ ریلیکس میرب، بالکل ٹھنڈے ٹھار لہجے میں حسین چہرے والی لڑکی کو دیکھتا وہ کھڑا رہ گیا، جبکہ اپنے بالوں کو جھٹکتے ہوئے ہی وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ دیر تک وہ اس کی پشت کو دیکھتا رہا۔ کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے، ہم لا حاصل کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ہمارے پیچھے بھاگنے والے ہمیں لا حاصل تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ بھی یقیناً ایسا ہی ہو رہا تھا۔ حماد یہ زانی کا دل جانتا تھا کہ پچھلے 3 سالوں سے وہ اس لڑکی سے کتنی محبت کرتا چلا آ رہا ہے۔ ایسا کوئی دن نہیں جس کا آغاز اس کی شکل دیکھے بنا نہ ہوا ہو، اور ایسی کوئی رات نہیں جس رات کو نیند سے پہلے اس نے بھی میرے سلطان کو نہ سوچا ہو۔ لیکن حدود کا خیال رکھنا وہ اچھے سے جانتا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا وہ عظمی شاہ سے محبت کرتی ہے، اور نہ صرف محبت بلکہ اس کے نام سے منسوب ہے۔ اپنے گھر واپس آنے کے بعد اپنے رویے کی وجہ سے اسے پریشانی بھی تھی اور شرمندگی بھی۔ حماد کس قدر مخلص تھا، اس بات سے انکار نہیں کر سکتی تھی، لیکن بار بار اسے خیال ستایا جا رہا تھا کہ اسے ایسے بھی ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سو اس روز خود اسے کال کر لی۔ مجھے انتظار تھا، تم کال کرو گی میرا۔ میں 2 دنوں سے اسی انتظار میں تھا کہ کب تم ریلیکس ہو جاؤ۔ اب مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ وہ پوچھ بیٹھا۔ وہ کبھی بھی اپنی بات سے ٹلنے والا نہیں تھا۔ میرا بس سر جھکاتے ہوئے رو پڑی۔ بدکرداری کے داغ سے بڑا کوئی دکھ نہیں ہوتا حماد، اور سمجھ لو کہ مجھے اس بدکردار کہلائے جانے کا دکھ کھائے جا رہا ہے۔ وہ اس کے سامنے پھٹ پڑی تھی، حالانکہ اس نے سوچ لیا تھا کہ کسی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتائے گی، اور نہ جانے کتنی دیر دوسری جانب خاموشی چھائی رہی۔ کیا تم جانتی ہو بدکردار لڑکیاں کون سی ہوتی ہیں؟ وہ بات کا آغاز کرتے اس کے جواب کا منتظر نہیں بیٹھا رہا۔ بدکردار لڑکیاں وہ ہوتی ہیں جو ہر ایک نئی شخص سے نئی باتیں کرنا چاہتی ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری زندگی میں عظمی شاہ کے علاوہ کوئی ایسا شخص ہے جسے تمہیں باتیں کرنا آتا ہو۔ تو بدکرداری کیسی؟ وہ خوشگوار موڈ میں بات کر رہا تھا۔ ازمیر مجھے اسی لیے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے محبت نہیں کرتی، مجھ پر شک کرتے ہیں، اور تو اور حماد نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ پھر تم نے کس کا انتخاب کیا؟ ازمیر کا ہی، اپنے کردار کا، اور حیرت زدہ ہوتے ہوئے اس نے موبائل کان سے ہٹا کر دیکھا تھا۔ انتخاب کی کیا بات ہوئی حماد؟ میں تمہیں آگاہ کر رہی ہوں، انتخاب کا حق میرے پاس نہیں ہے۔ کم ہمتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صاف مکر کے، یعنی انتخاب کا حق تمہارے پاس نہیں ہے، لیکن انتظار کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، جب یہ انتظار کرتے کرتے تھک جانا تو میں پھر کسی ایسے شخص کا ہاتھ تھام لینا کہ تمہارا ہاتھ تھام کر تمہیں دور منزل تک لے جائے، لیکن اس سے پہلے اپنے انتظار کو ایک موقع دینا، تاکہ تمہارے دل میں ساری عمر یہ کسک نہ رہ جائے کہ تمہیں ابھی عظمی شاہ کی رات دیکھنی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر سے وہ کال کاٹ گیا تھا، جبکہ وہ موبائل کان سے لگا کر ابھی بھی ساکت بیٹھی تھی۔ اس چھوٹے کمرے کا کونا دل فریب خوشبوؤں سے مہک رہا تھا، اور اس دل فریب خوشبو کا مرکز خوشبوؤں میں لپٹا ہوا ازمیر شاہ تھا۔ آج یہاں آئے ہوئے اسے کافی دن ہو چکے تھے، اور اس کے بہترین دوست شاہزیب کی طرف سے اس کے لیے پارٹی ارینج کی گئی تھی، جس پارٹی میں وہ مرکز نگاہ بن کر جانا چاہتا تھا۔ تمہارے لیے کوئی خاص پارٹی ارینج کی ہے، اور یہاں شباب کا اس قدر وسیع انتظام ہے کہ ایک سے بڑھ کر ایک حسینہ تمہاری گود میں گرنے کے لیے بے تاب ہوگی۔ شاہزیب نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگاتے ہوئے کہا تو اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، اور وہ ہلکا سا مسکرایا۔
شاہزیب کے ساتھ کھڑی لڑکی جس نے بڑی بے باک ڈریسنگ کی ہوئی تھی آگے بڑھ کر ازمیر کے گال سے گال جوڑتی ذرا سا پیچھے ہٹی اور چمکتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ دور کہیں ذہن کے پردے پر دو نظروں نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ جب وہ خود کو میرے لیے محدود نہیں کر پائی تو میں کیوں ایسے اپنی خواہشوں کو توڑ کر بیٹھا رہوں؟ اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے وہ ریما نامی اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میوزک پر مٹکتی ہوئی ریما کی نازک کمر اسے بہکانے کا کام کر رہی تھی۔ اور یہ بھی محبت کے اصولوں کے خلاف ہوتا ہے کہ آپ کی محبوب کے علاوہ کوئی آپ کے لیے بہکنے کا ذریعہ بن جائے۔ یہ سچ تھا کہ یہاں آنے کے بعد اس نے میرب کو بلانے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن چند ہفتوں کے اندر اندر ہی ریما اور دوسری لڑکیوں کے ساتھ اتنا گہرا تعلق تھا کہ وہ آہستہ آہستہ فراموش کرتا چلا جا رہا تھا۔ بھول جانا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے جو بھولنا نہیں چاہتے، جو پہلی طرح کے تعلقات کا ارادہ کر کے فرار حاصل کر چکا تھا۔ اس روز اسے اور سدرا کو شاپنگ پر جانا تھا۔ آمنہ بیگم کے کہنے پر حماد بھی ان کے ساتھ آ گیا۔ یہاں آنے کے بعد ان کا موڈ کافی خوشگوار ہو جاتا، اسی لیے وہ یہاں چلی جاتی۔ اور ویسے بھی ازمیر کے بارے میں اگر کوئی بات زیادہ ستانے لگتی تو حماد سے ڈسکس کر لیتے۔ حالانکہ نہ ہی آج تک حماد نے کبھی پورا معاملہ جاننے کی کوشش کی اور نہ ہی اس نے کبھی کچھ بتایا۔ سدرا کو راستے میں اپنی کسی دوست کی طرف اتارنا تھا جبکہ اسے حویلی واپس چھوڑنا تھا۔ سدرا کو راستے میں اتارتے ہوئے گاڑی حویلی کے جانب موڑ چکا تھا۔ راستے میں آئس کریم بار پر گاڑی روک کر اس نے ایک نظر میرب کے چہرے کو دیکھا۔ کیا کہتی ہوں، ایک ہو جائے؟ اس نے اس قدر معصومی اور دلکشی سے کہا تھا کہ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ حالانکہ جب سے وہ شخص یہاں سے گیا تھا تو ہنسنا مسکرانا ہی بھول چکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ نیچے اتری۔ اسے اپنی مرضی کی آئس کریم کھلانے کے بعد وہ دوبارہ سے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے حویلی کی جانب رواں ہوا تھا۔ اگر میں تم سے کوئی بات کہنا چاہوں تو اجازت ہے؟ وہ عجیب سے اضطراب کا شکار لگ رہا تھا۔ بار بار لبوں کو تر کرتے میرب کو حیرت میں ڈال گیا۔ ہاں بولو، تمہیں کب سے اجازت لینے کی ضرورت پڑ گئی؟ وہ دونوں ہم عمر ہی تھے، اسی لیے ایک دوسرے سے دوستانہ انداز میں بات چیت کر لیا کرتے۔ میرب، میں چاہتا ہوں کہ تم اگر انکار بھی کرو تو بھی ناراض مت ہونا اور نہ ہی فیصلہ پیدا کرنا۔ میں بہت پریکٹیکل سا بندہ ہوں، میں چپ چاپ واپس پلٹ جاؤں گا۔ وہ گاڑی کو سائڈ میں لگا کر اس کی جانب مڑ چکا تھا اور میرب ذرا سی سنجیدہ ہوئی۔ اسے لگا تھا وہ کوئی بہت ضروری بات کرنے والا ہے، ورنہ حماد اور اتنی لمبی تمہید باندھے ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں میرب، میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، اب جب کہ تم ازمیر سے منسوب نہیں ہو تو۔ اور میرب زرد چہرے کے ساتھ حماد کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ شاید ابھی تک بات نہیں سمجھی تھی۔ اسے لگا تھا حماد کوئی پرینک کر رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی بےہودہ مذاق۔ اس میں ایسی کوئی بات نہیں جو تم سمجھ نہ پاؤ۔ ہاں، اگر تمہیں سمجھنا نہیں چاہ رہی ہو تو وہ اور بات ہے میرب۔ وہ اس کے سامنے التجا نہیں کر رہا تھا، بس اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جیسے کہ اپنی محبت کے لیے کوئی رائے مانگ رہا ہو۔ تم جانتے ہو میں ازمیر سے محبت کرتی ہوں حماد، بلکہ جو کہتے ہو وہ کہہ گئی، لیکن اس نے اپنے لہجے کو ٹوٹنے سے باز رکھا تھا۔ جب تک میں جانتا تھا کہ تم ازمیر سے محبت کرتی ہو تب تک میں نے خود کو قید کیے رکھا، لیکن اب میں جانتا ہوں کہ تم دونوں کی راہیں جدا ہو چکی ہیں۔ اور میرب نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ اگر راہیں جدا ہو بھی چکی ہیں تو بھی دل جدا نہیں ہوئے۔ اور زندگی میں پہلی بار حماد نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ جما دیا تھا۔ نہ ہی کوئی حوث، نہ ہی کوئی لالچ، وہ بس ایک مخلص دوست اور ہمدرد ساتھی کی طرح اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ دل تمہارا جو شخص سے جڑا ہے، لیکن اگر پھر بھی مجھے اپنانے سے پہلے زندگی کے کسی موڑ پر تمہارے سامنے آ جائے تو میں خود بخود قدم واپس ہٹا لوں گا، کیونکہ تم پر پہلا حق ازمیر شاہ کا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ بات اس نے کس دل سے کی تھی صرف وہ جانتا تھا اور اس کا خدا۔ اسے چپ چاپ حویلی کے سامنے اتارنے کے بعد وہ گاڑی موڑ کر واپس گھر آ گیا۔ میرب کا پورا وجود فیصلوں کی زد میں تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حماد اسے چاہنے لگ سکتا ہے، اسے محبت کرنے لگا تھا، وہ شخص جو اپنی سنجیدگی میں کسی کا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ اس رات میں اپنے گھٹوں پر سر رکھتے ہوئے تحاشا رو پڑی۔ موبائل اٹھا کر نہ جانے کتنے میسیجز اس نے ازمیر کے نمبر پہ بھیجے، لیکن نہ ہی اسے رابطے میں تھا اور نہ ہی اسے یقین تھا کہ اس کے میسیجز کا رپلائی کرے گا۔ اگلے 2 دن ایسے تھے جیسے کہ اس کے زخموں کو کریت کر ایک بار پھر ہرا کر دیا گیا ہو، جیسے ایک بار پھر وہی درد
واپس لوٹ آیا اور جس در سے نظر چرانے کے لیے اپنی ذات کو محدود کر چکی تھی، اس روز اس کی ماں اس کے سامنے بیٹھی اسے بے بس اور مجبور نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ آخر تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ کیوں اپنی زندگی کے فیصلوں کو ہم سے چھپانے لگی ہو؟ وہ شدید اضطراب میں تھی اور ان کی بے چینی کو اچھی طرح سمجھ سکتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کیا ہوا، بس اس نے چپ چاپ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ دیا۔ امی، میں حماد سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اگر ماموں اور ممانی آپ کے گھر حماد کا رشتہ لے کر آئیں تو انہیں انکار مت کیجیے گا۔ اور اس کی ماں دھک سے رہ گئی، یہ جاننے کے باوجود کہ ان کی بیٹی ازمیر سے وابستہ ہے۔ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ وہ حماد سے محبت کرتی ہے۔ انہوں نے سختی سے جھنجھوڑتے اسے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ تم جانتی ہو کہ تم ازمیر سے منسوب ہو اور وہ تم سے، کیا یہی وفا کا صلہ ہے؟ تو تمہاری محبت جو زمین کے لیے جنونی درجہ رکھتی تھی، وہ سب کیا ہے؟ اور اپنی ماں کی بے چینی اور سوالیہ لہجے کو وہ خوب سمجھتی تھی۔ نرمی سے اطمینان کو اپنے چہرے پر سجا کر وہ اٹھی اور ازمیر کی دی انگوٹھی نکالتے اپنی ماں کی ہتھیلی پر رکھتی تھی۔ بہتر ہے اسے چچی کی ہتھیلی پر رکھ دیں، انہیں آگاہ کر دیں کہ ان کا بیٹا جاتے جاتے مجھ سے سارے تعلقات ختم کر کے گیا۔ اپنی ماں کے کندھے سے سر لگائے بے تحاشا رو پڑی تھی اور اپنی بیٹی کی اس حالت میں دیکھ کر بھلا کس ماں کا دل نہیں تڑپتا ہوگا۔ اس روز میں حویلی میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ سب لوگوں کو اس نے صاف صاف بتا دیا تھا کہ ازمیر اسے کیوں چھوڑ کر گیا۔ کچھ ماہ پہلے اپنی لی گئی رپورٹس کے رزلٹ بھی اس نے سب کے سامنے شیئر کر دیے۔ یہ اس کے ضمیر پر لگا ہوا داغ تھا جسے وہ ہر حال میں دھونا چاہتی تھی، لیکن اس کا یہ فیصلہ بھی اٹل تھا کہ اگر وہ حماد سے نکاح کرے گی تو وہ بھی انہی 2 ہفتوں کے اندر اندر، جبکہ حماد کو کہہ چکی تھی کہ وہ ماموں اور ممانی کو لے کر ان کے گھر رشتے کی بات کرنے آئے۔ اگر زندگی نے اسی رخ پر جانا تو انتخاب کر لینے میں کیا حرج تھی؟ سو اس نے پہل کر لی۔ کیا کروں ماما، ٹائم ہی نہیں ملتا، اتنا بزی ہو چکا ہوں کہ حویلی والوں کو بھولتا جا رہا ہوں۔ وہی بے فکری، وہی عیاش طبیعت کا مالی شخص جو اپنی ماں کو اپنی روٹین کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا۔ تم جانتے ہو کہ یہاں میرب نے حماد کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے؟ اس کی ماں نے اس کی بات سننے بغیر اپنا دکھ اس کے سامنے رکھا تھا، اور وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جاتے جاتے منگنی توڑ کر آئے تھے۔ کیا یہ سچ ہے؟ وہ جو پہلے حماد کے نام پر تھما تھا اور پھر چومتے ہوئے سیدھا ہوا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ میرب حماد کے ساتھ نکاح کری ہے؟ وہ جسے یقین کرنا چاہتا تھا۔ ہاں، میرب کا نکاح حماد سے ہو رہا ہے، اور وہ بھی اس ہفتے کے اختتام پر، اور تم وہاں بیٹھ کر اپنی ترقی کا ماتم بناتے رہنا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس قدر بے وقوفی کا مظاہرہ کرو گے۔ حالانکہ گھر کی بچیاں تھیں، شریف، حیادار، اور سب سے بڑی بات کہ تم تو میرب کو پسند بھی کرتے تھے، اسے محبت بھی کرتے تھے۔ لیکن شگفتہ بیگم کی ساری بات سنے بغیر اس نے کال کاٹ کر موبائل سائٹ پر پھینک دیا۔ نہ جانے کیوں دل دھڑک رہا تھا، حالانکہ یہاں آنے کے بعد شاید وہ چاہتا تھا کہ ساری زندگی اسی دہلیز پہ بیٹھی رہے۔ اس کے نمبرز آئے میسیجز اس نے فوراً چیک کیے۔ رپورٹس بھی موجود تھیں جن کے مطابق وہ ماں بننے والی نہیں ہے۔ اس نے فوراً کال کٹ کی، لیکن اب شاید یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ میرب کا نمبر ہی آف جا رہا تھا۔ دوبارہ اپنی ماں کو کال کر کے اس نے ساری بات اپنی ماں کو بتا دی، اور مارے شرمندگی کے وہ تو چپ چاپ بیٹھی رہ گئی۔ ان کے بیٹے نے اتنی بڑی غلطی کی تھی کہ وہ کبھی بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتی تھی، ورنہ وہ آ کر کسی اور لڑکی کے سامنے یہ موقف لے کر کھڑا ہو جاتا، چاہے وہ چھوٹے گھر کی عورت تھی۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی پرورش بہت دل سے کی، بہت دل سے اسے اپنے ساتھ لگا کر بھرپور کوشش کی کہ وہ ایک اچھا انسان بنا رہے۔ لیکن یہ سب سننے کے بعد تو وہ اسے رابطہ بھی قائم نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ میرب کے لیے دل میں جو میل تھا وہ فوراً دھل گیا۔ انہیں لگا تھا کہ شاید میرب اور حماد کا کوئی چکر چل رہا ہے، اور اسی چکر کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ان کے بیٹے کو استعمال کر رہے ہیں۔ سنہری شام پوری حویلی پر اتری اور پوری حویلی کو سنہری کرنوں سے لپیٹ دیا۔ سنہری شام میں وہ سنہری دلہن حماد کے پہلو میں آ کر بیٹھی تو نہایت دلکش لگ رہی تھی، جبکہ ابھی تک اس نے گھونگھٹ گرایا ہوا تھا جس میں حماد کا نام لکھا تھا۔ اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا دولہا بات بات پہ مسکرائے جا رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے زندگی کا بہت بڑا سرمایہ میسر آ چکا۔ سب گھر والے خوش اور مطمئن تھے، کسی نے ازمیر سے پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔
اگر وہ رشتہ اپنی مرضی سے توڑ کر گیا تھا تو وہ لوگ زبردستی کے قائل نہیں تھے۔ اس سے پہلے کہ نکاح شروع ہوتا، داخلی دروازے سے وہ گاڑی اندر داخل ہوئی۔ لوگوں کی بھیڑ کو چیرتا بےتابی سے دوڑتے ان کی جانب بڑھا تھا۔ میرن، اس نے زور سے پکارا اور جالی دار گھونگھٹ میں چھپے حسین چہرے والی دلہن کا دل تھم سا گیا تھا۔ یہ قیامت صرف اس کے دل پر نہیں گزر رہی تھی، ساتھ بیٹھا ہوا شخص بھی اس سے واقف ہو رہا تھا۔ اپنے الفاظ بار بار اس کے ذہن میں آ رہے تھے کہ اگر کبھی ایک بار پھر تمہارے راستے میں ازمیر شاہ آ گیا اور ہم دونوں میں سے تمہیں ازمیر کا انتخاب مناسب لگا تو میں چپ چاپ اپنی زندگی میں واپس پلٹ جاؤں گا، یوں سمجھوں گا کہ جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم نکاح کرو گے، وہ بھی اس شخص کے ساتھ۔ تم میری ہو، ٹھیک ہے ہمارے درمیان لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، بدگمانیاں ہیں، لیکن تم میری ہو۔ سب لوگوں کے سامنے بےتابی سے اس کے بازوؤں کو جھنجھوڑتے سے دیکھ رہا تھا جو دلہن بن کر دل پر قہر ڈھا رہے تھے۔ چند قدموں کے فاصلے پر کھڑا حماد نہ صرف ان کی باتیں سن سکتا تھا بلکہ ان کے تاثرات کا بھی جائزہ لے رہا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ کو خیال آ گیا ازمیر شاہ کہ میں آپ کی تھی، لیکن تھی کا مطلب آپ جانتے ہوں گے۔ آئیے بیٹھیے، میرے نکاح میں شرکت کیے جائے۔ آج کے بعد میں مسز حماد یزدانی بننے والی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ حماد یزدانی کے پاس تم جتنی دولت نہ ہو، لیکن اس کے پاس دل ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ وہ کم سے کم مجھے لوگوں کے سامنے بد کردار نہیں کہتا۔ آج موقع اس کے ہاتھ میں تھا، آج اسے تڑپا رہی تھی، اسے سلگا رہی تھی۔ اپنی باتوں سے اور سب لوگوں کے سامنے وہ گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اپنے جنون اور غصے میں نے اسے نا کا مسئلہ بنا لیا تھا، لیکن تم میری نہیں، اپنی محبت کا ثبوت ہو۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو میری ہتھیلی پر اپنا ہاتھ رکھو تاکہ میں تمہیں ساری دنیا سے چھپا لوں میرے۔ یہ حقیقت تھی۔ وہ شخص حقیقت میں رو رہا تھا۔ رونا بھی یقیناً تب تک فائدہ مند ہوتا ہے جب تک کہ مقابل کو پرواہ ہو، لیکن اب وہ اس کی محبت کو نوچ کر کے اپنے وجود سے کھینچ چکی تھی۔ اسے اپنے سامنے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، سو آگے بڑھ کر آہستگی سے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور چند قدموں کے فاصلے پر کھڑے حماد سے کوئی پوچھتا کہ دل اچھل کر حلق میں آنا کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا، اسے وقتی اٹریکشن یا محبت کہیں، لیکن میں نے محبت کے سارے اصولوں کو اپنایا۔ آنکھ کے رام سے منسوب رہ کر کسی اور کی جانب دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی، لیکن اس کے باوجود آپ کو میں بد کردار لگی، ایسی لڑکی لگی جو آپ کو دھوکہ دے کر کسی بھی خیر شخص کا انتخاب کر لے گی جو اس کے لیے انجان ہو۔ وہ اب اسے سن رہا تھا، صرف وہ نہیں، گہرا سناٹا تھا۔ ہر ایک شخص اس حسین لڑکی کو بولتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یہ میرے لیے بہت مشکل مرحلہ تھا جو میں نے تسلیم کیا ہے کہ میری پشت پہ ازمیر شاہ کا ہاتھ نہیں ہے، لیکن میں نے تسلیم کر لیا اور اب آپ کو بھی تسلیم کرنا ہوگا۔ دو ٹوک انداز میں بات کرنے کے بعد واپس پلٹی۔ نکاح کا ٹائم ہو رہا تھا، سب لوگ انتظار کر رہے تھے اور وہ وہیں ساکت کھڑا رہ گیا۔ اس کے سامنے نکاح کر کے حماد کی بیوی بننے جا رہی تھی جو اس وقت تک اس کی پر کوئی حق نہیں رکھتا تھا، ابھی کچھ دیر کے بعد اس کے سارے حقوق کا وارث بن بیٹھے گا، اور یہ چیز اسے آگ کی طرح سلگا رہی تھی۔ وہ چیختا رہا، روتا رہا، منت سماجت کرتا رہا، لیکن ہر ظلم کا اختتام معافی نہیں ہوتی، اور حقیقت یہ تھی کہ اس پر بھی معافی کے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ حماد جو اپنے دل کو تھامے کھڑا تھا، نہ جانے کہ اسے یقین تھا کہ وہ ازمیر کے ہاتھ کو تھام کر اپنی الگ دنیا میں چلی جائے گی، لیکن آج اس کی محبت جیت گئی۔ وہ اس کے پہلو میں تھی، اپنے سارے حق حماد کے نام پر منتقل کر رہی تھی، اور کچھ ہی دیر کے بعد دعاؤں کے ساتھ رخصت کر کے اسے حماد کے ساتھ بھیج دیا گیا۔ ایک نئی زندگی، ایک نیا حلقہ احباب، نئے لوگ اور نئی محبت، اور اس نئی محبت کے لیے اسے کیا کچھ سہنا پڑتا اس کے لیے اسے فکر نہیں تھی، کیونکہ اس کی پشت پر اس بار مرد کھڑا تھا اور جو اسے ہزاروں کی بھیڑ میں بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے کمرے میں اپنا عروسی لباس پھیلا کر بیٹھی وہ دلکشی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ حماد کمرے میں داخل ہوا تو مسکراتے اس کے سامنے بیٹھ کر اس کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں زانی صاحب؟ بالآخر اس نے پوچھ لیا اور ہلکا سا مسکراتے ہوئے سر جھکا گیا۔ تم جانتی ہو تم بہت خوبصورت لگ رہے ہو، لیکن یقین رکھو اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے تمہارا دل، جس میں صرف محبت کو دیکھنا چاہتا ہوں میں۔ اور اس نے محبت سے دونوں ہاتھ اٹھا کر حماد کے چہرے کو تھام لیا تھا۔ حالانکہ ان ساری محبتوں کے حقدار آپ ہیں، اور وہ
بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ یعنی عزت دے رہی ہوں مجھے؟ اسے کمر سے ہاتھ ڈال کر اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے لبوں پر فوکس کیے ہوا تھا، جبکہ اس کی نظروں کا پیغام سمجھتے ہوئے وہ سمٹتے ہوئے مسکرا کر رہ گئی، جبکہ حماد نے پورے آگ سے اسے تھام کر اس کے لبوں پر اپنے لب جما دیے۔ وہ اب آہستہ آہستہ اسے سمیٹ رہا تھا، اس کی محبتوں کو وصول کر رہا تھا، جبکہ حماد کی محبتوں میں بکھرتے ہوئے وہ بھی خود کو بھولے جا رہی تھی۔ ایک ایسی پناہ سے میسر تھی جہاں آ کر وہ دنیا کے سارے دکھ بھلا سکتی تھی۔ ہر بار فرشتوں کو موقع نہ دیا کریں جو ایک بار آپ کو تذلیل کا نشانہ بنا کر چھوڑ جائیں۔ انہیں بھی موقع دیں جو آپ کے پشت پر کھڑے ہیں، چپ چاپ اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے۔ امید ہے ہماری آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ سٹوری پسند آئے تو فیڈ بیک لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔